الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ داعی نظام مصطفیٰ، واصف شاہ خدا، مربی اہل صدق و صفا، مشفق اہل وفا، دل برے خوش ادا، صاحب خوش لقا، استاذ العلماء، سند الفضلاء، ادیب عریب، متکلم لبیب، فصیح و بلیغ، شیخ الحدیث ابو احمد سعید و محمد وحید، ماہر تحقیق و تدقیق، بزرگ شفیق، ناصح ہما شخص، مخلص بے کس، پیکر انکسار، مجسم بہار، جامع المعقول والمنقول، مفسر قرآن، محدث زمان، شیدائے حبیب رحمان عز و جل و فدائے جان دو جہاں، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ القرآن، مفتی اعظم پاکستان، ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کا تعارف اور آپ کی دینی خدمات آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ یاد رکھیے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ پیر طریقت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن جناب کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہیں جن کے متعلق آگاہی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اکثر و بیشتر عام انسان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو عظیم شخصیت تھی شیخ القرآن کی، کہ اس عظیم شخصیت کی بنیادی تعلیم کون سی ایسی عظیم درسگاہ کے اندر ہوئی کہ جس نے ایسے عظیم محقق تیار کیے ہیں۔ ہر انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ جتنی وہ گود مقدس اور مکرم ہوگی، اتنی ہی اس کی اولاد کی تربیت اعلیٰ ہوگی۔ آپ آج کسی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کی نظر سے بڑی بڑی شخصیات کے تذکرے ضرور گزرتے ہوں گے۔ وہاں ان شخصیات کی تربیت کی پہلی درسگاہ اور جو سب سے پہلی چیز ہوگی اور عظیم سبق گاہ ہوگی، وہ ماں کی گود ہوگی، اور ماں کی گود کے ہی ثمرات ملتے ہیں جو ایک عام انسان کو عظیم انسان بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر شیخ القرآن مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت میں اس پہلی درسگاہ کی تربیت کے بہترین اثرات ہیں، کیونکہ آپ بہترین عالم دین ہیں اور عالم باعمل ہیں، فاضل اجل ہیں، بہترین مفتی ہیں، بہترین مدرس ہیں اور بہترین محقق ہیں، بہترین مصنف ہیں، بہترین شیخ الطریقت و شیخ التفسیر ہیں اور بہترین شیخ الحدیث ہیں۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ، اوصاف حسنہ
آپ کی شخصیت کے اندر ہمہ وقت موجود تھے، تو یہ سارے ثمرات آپ کی ماں کی گود کی برکت سے ہیں۔ حضور قبلہ شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ، آپ کے آباء و اجداد سادات و شرفاء بخارا سے ہیں، جو حضرت سید جلال الدین بخاری علیہ الرحمہ کے ہمراہ بخاری سے کشمیر آئے، پھر اچ شریف ضلع بہاولپور آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی ولادت موضع کچی لال نزد اچ شریف تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضور ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ، آپ نے سب سے پہلے ناظرہ قرآن مجید اپنے پڑوسی بزرگ عالم دین مولانا غلام نبی خورشیدی علیہ الرحمہ سے عرصہ 3 سے 4 ماہ میں مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد 1958 کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اندر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام جہانیہ صاحب سے نور الانوار شرح جامی، مولانا عبد الغفور صاحب آپ سے قطبی، اور ملا جلال حمد اللہ شرح وقایا اخیرین میبزی، اور مشکاہ شریف جلالین حسامی مقامات حریری حماسہ متنبی تصوف کی کتب، اور اسی طرح مثنوی شریف کے درس آپ نے لیے۔ 1961 کے اندر ملتان میں غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کے مدرسہ انوار العلوم کے اندر آپ نے داخلہ لیا۔ آپ وہاں پر زیر تعلیم رہے، پھر مفتی اعظم حضرت مفتی سید مسعود علی قادری سے جلالین و علم میراث اور فتویٰ نویسی سیکھی، اور آخر میں حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ سے مناظرہ رشیدیہ، شرح عقائد، خیالی اور دورہ حدیث شریف پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ عملی زندگی کا جو آپ نے آغاز کیا، علوم و فنون اور فتویٰ نویسی کے علم سے فراغت کے بعد قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی نظر عنایت و التفات نے بطور نائب مفتی آپ ہی کا انتخاب فرمایا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہی حکومت پاکستان نے قبلہ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر بطور پروفیسر حدیث مقرر کیا۔ تو قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نے جن قابل ترین تلامذہ کو بہاولپور ساتھ لے جانے کے لیے منتخب فرمایا، ان میں حضرت بھی شامل تھے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے بہاولپور یونیورسٹی سے 1965-1966 میں ایم.اے اسلامک لا یعنی تخصص فی الفقہ والقانون اسلامی کی سند حاصل کی، اور حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے فرمان پر اپنی مادر علمی مدرسہ انوار العلوم واپس آ کر استاذ الحدیث، مفتی اور صدر مدرس اور شعبہ افتاء کے فرائض سنبھالے۔ 1977 میں ہمارے مربی و محسن اہل سنت مفتی اعظم پاکستان، ہزاروں علماء کے استاذ، اگر کہا جائے کروڑوں علماء کے استاذ تو بے جا نہیں ہوگا۔ میری مراد مفتی اعظم پاکستان، بانی و محتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ، آپ کی خواہش پر
قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے اندر آپ شیخ الحدیث اور شیخ الادب العربی آپ مقرر ہوئے۔ اسی دوران صدر انجمن تہذیب الاسلام مین مارکیٹ گل برک آپ کو جامعہ مسجد غوثیہ گل برک لے آئے، جہاں عرصہ 12 سال تک جامع مسجد غوثیہ کے آپ خطیب رہے، اور یہاں جامعہ غوثیہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔ 1990 تک اسی درسگاہ کے ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث رہے۔ انتہائی خوش اسلوبی، محنت، خلوص اور لگن سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوئے۔ بعد ازاں جناب پروفیسر ظہیر الدین احمد بابر نقش بندی قادری نے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سے 4 کنال کا وسیع و عریض رقبہ حاصل کر کے قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے سپرد کیا، اور ان کے پرخلوص تعاون کے ساتھ آپ نے ماڈل ٹاؤن سینٹرل کمرشل مارکیٹ میں اپنی ذاتی دینی درسگاہ کا آغاز فرمایا، جو کہ تقریباً 40 سال کے قریب آپ کا ادارہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ آپ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ سینکڑوں طلباء، حفاظ، قراء، علماء، فضلاء وہاں پر تیار ہوتے ہیں، دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیکھتے ہیں۔ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم وہاں عام ہے۔ یہ سارا فیضان، یہ سارا سلسلہ کار شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ آپ کی بدولت ہے۔ آپ نے سینکڑوں کتب تصانیف فرمائیں، جن میں سے چند کے نام میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں، جن میں سے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل جو ہوئی ہے وہ آپ کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے، عمدۃ البیان فی ترجمۃ القرآن۔ انتہائی سلیس، آسان اور خوش اسلوبی کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور دیگر کم و بیش آپ نے 80 کے قریب کتب آپ نے تصانیف فرمائیں۔ تو حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ، ان کے علاوہ آپ نے ان بد مذہب، مرتد، بے ایمان قادیانیوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے، اور وہ آپ کے علم دین سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کا جو علم دین کا ذوق تھا، اس کو ذرا سنیے، مزہ آئے گا۔ آپ کے علمی دینی ذوق کا یہ حال ہے کہ آپ اپنی آبائی زمینیں اور مکانات جو آپ کے ورثے میں آئی تھی، سب کچھ بیچ کر مدرسہ اور لائبریری پر خرچ کر دیا۔ سارا دن لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ، تحریر، تدریس میں مصروف رہتے، اور اپنے صاحبزادگان کو بھی اسی لائن پر چلایا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے ہمارے محسن، انتہائی مہربان شخصیت ڈاکٹر صاحبزادہ احمد سعید قادری حفظہ اللہ تعالی، اس وقت آپ جامعہ ہاضہ کے ناظم اعلیٰ و محتمم آپ ہیں، اور آپ کے برادر اصغر مفتی ابن مفتی جگر گوشہ شیخ القرآن مفتی محمد وحید قادری حفظہ اللہ تعالی، آپ بطور نائب آپ کے معاون ہیں۔ تو یہ آپ کا جو صاحبزادے تھے آج بھی اسی دین کے ساتھ وابستہ ہے جو آپ کے والد گرامی کی تربیت تھی۔ آپ کے والد گرامی نے جو آپ کو سبق دیا تھا دین کا،
جو دینی مجالس کے اندر آپ اپنے صاحبزادگان کو لے جایا کرتے تھے، جو ان بچوں نے دین مصطفیٰ وہاں سے حاصل کیا، جو فیضان اپنے دامن کے اندر سمیٹا، آج بھی اسی فیضان کو وہ عام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ کے اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے اور تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔ اسی طرح آپ کے 3 صاحبزادے اور بھی ہیں، وہ بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر معمور ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ آپ کو تقریباً 12 سلاسل سے آپ کو سلسلہ طریقت کے اندر سند تصوف حاصل تھی۔ ان میں سے صرف 3 کے نام میں آپ کی خدمت کے اندر رکھتا ہوں۔ حضرت قبلہ سید احمد سعید قاظمی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے علوم شریعت کی سند کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، صابریہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کی خلافت آپ نے حضرت سے حاصل کی، اور اسی طرح مفتی عرب و عجم قطب مدینہ ضیاء الامہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ سے علوم شریعت کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ کی آپ نے خلافت حاصل کی۔ اسی طرح استاذ العلماء فقیہ امت حضرت مفتی محمد اعجاز ولی خاں علیہ الرحمہ آپ سے علوم شریعت کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ حنفیہ شیخ محقق علیہ الرحمہ کی سند خلافت حاصل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ آپ کی شخصیت ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر معمور رہی۔ آپ نے نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ بھوک دیکھی، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی، ہر وقت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کیا۔ آپ اسفار باہر کے ممالک کے اندر بھی تشریف لے جاتے، لیکن آپ جدھر بھی سفر فرماتے آپ کے ساتھ دینی کتب موجود ہوتی، آپ مطالعے کے اندر لگے ہوتے تھے۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ آپ کا شوق مطالعہ آپ ذرا سماعت کیجئے۔ آپ جب بھی اپنی گاڑی کے اندر یہاں لاہور کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی بھی شہر کے اندر آپ تشریف لے جاتے تو آپ اپنے ساتھ کتابیں بھی رکھتے اور آپ اپنے ساتھ تصنیف و تحقیق کا کام آپ جاری و ساری رکھتے، اور فرمایا کرتے تھے یہ جو سفر کا دورانیہ ہے یہ ضائع نہ جائے، بلکہ میری دلی تمنا ہے یہ سفر کا وقت بھی دین مصطفیٰ کے لیے کام آ جائے اور دین مصطفیٰ کے اندر استعمال ہو جائے۔ ساری زندگی حضرت نے دین کا کام کیا، دین مصطفیٰ کی خدمت کی، پھر رب ذوالجلال نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، آپ کا فیضان آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ کیونکہ آج آپ کا یوم وصال تھا، اسی لیے آپ کی مناسبت سے آپ کا تعارف، آپ کی دینی خدمات آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہیں۔ دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں رب جل وعلا قبلہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمہ نے جو ایک پودا لگایا، ایک پھول لگایا جامعہ رضویہ کی صورت کے اندر، رب ذوالجلال اس پودے کو تا صبح قیامت پھلتا اور پھولتا رکھے، اس فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور صاحبزادگان کو اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ رب ذوالجلال دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے کی مزید توفیق رفیق عطا فرمائے۔